تذکرہ جنگ کا ہو یا جنگی جرائم کا، دونوں عالمگیر جنگ کا نام آتے ہی انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس کرۂ ارض میں انسان کی طرف انسانیت کو دیا جانے والا اس سے زیادہ بھیانک اور مہلک زخم اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو اس کی پیشانی پر تا قیامت ایک بدنما داغ کے مانند سجا رہے گا۔ کم و بیش 4 سال سے یہ جاری خوفناک جنگ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی۔ اکتوبر 1943 کی 10 تاریخ ہمیں اطلاع ملی کہ نازی آپریشن لاوائن کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ ماؤنٹ ایورسٹ کو اٹھا کر یونائٹڈ اسٹیٹ پر پھینکنے کے مترادف تھا۔ ہمیں اس خوفناک آپریشن کو ناکام بنانے کے لیے احکامات ملے تو ہمارے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ ان دنوں ہم سیلرنو کے علاقے میں تھے۔ ہمیں سمندری راستے سے آگے بڑھ کر ایک ویران ساحل تک پہنچنا تھا۔ یہ سفر ہم نے بے حفاظت طے کر لیا۔ خشکی پر ہم نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کسی خفیہ مقام پر نصب لاؤڈ سپیکر یکایک بیدار ہو گیا: ویلکم امریکیوں، اپنے ہتھیار پھینک دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمیں آپ لوگوں کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی اور ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ وارننگ سلیس اور شستہ انگریزی میں دی گئی تھی۔ اس اناؤنسمنٹ نے ہمیں الجھا دیا۔ ہمارے پلاٹون کمانڈر ڈیرل نے ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ نازیوں کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک سولجر نے ڈیرل سے پوچھا، وہی جو سوچ کر ہم یہاں تک آئے ہیں۔ کمانڈر ڈیرل نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہمیں ہر قیمت پر اپنا مشن مکمل کرنا ہوگا۔ ڈیرل کے فیصلہ کن انداز کے بعد کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا اور ڈیرل کے پیچھے چل پڑے۔ 50 گز کا فاصلہ طے کرنے تک کچھ نہ ہوا اور وارننگ بھی دوبارہ سنائی نہیں دی۔ ہم اطمینان سے محتاط قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، پھر وہ ہو گیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ہمارے کمانڈر ڈیرل کا پاؤں نازیوں کے نصب کرتا ایک بوبی ٹریپ پر پڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا، پھر اس دھماکے کی آواز میں انسانی چیخیں بھی شامل ہو گئی۔ میں کمانڈر ڈیرل کے پیچھے محض 15 گز کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ میں نے تیز روشنی کا ایک جماکہ دیکھا۔ اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے آسمان میرے اوپر آ گرا ہو۔ میرے وجود میں درد کی ایک لہر سرایت کر کے اس دھماکے کی آواز نے مجھے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ شاید یہ برداشت سے باہر تکلیف کا نتیجہ تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو سسلی کے ایک اسپتال کے وارڈ میں پایا۔ میرے دائیں بازو پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھا تو اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے میرے نزدیک آ کر اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، مسٹر چارلی، تمہارا یہ بازو 3 مقامات سے فریکچرڈ ہے، مگر فکر والی کوئی بات نہیں، یہ پلاسٹر چڑھا دیا ہے، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ کسی میجر سرجری کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ بازو کا پلاسٹر تو اپنی جگہ تھا ہی، اس کے علاوہ میرے سینے اور کندھے پر بھی کئی زخم آئے تھے۔ لینڈ مائن والا دھماکہ اتنا بے رحم اور شفاق تھا کہ اس نے ہمارے کمانڈر ڈیرل کے علاوہ 2 مزید سولجرز کی جان لے لی تھی اور میری طرح کئی ایک کو شدید زخمی بھی کیا تھا۔ لاؤڈ اسپیکر سے ہونے والی وہ اناؤنسمنٹ واقعتاً ایک چال تھی۔ نازی جانتے تھے کہ ہم نہ ہی سرنڈر کریں گے اور نہ ہی ان کے ہاتھوں مرنے کو تیار ہوں گے۔ انہوں نے بڑی چالاکی سے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اکسایا تھا، کیونکہ ہمارے استقبال کے لیے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں۔ ان میں زیر زمین لینڈ مائنز کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا تھا، اس لیے ان کی چال میں آ گئے تھے۔ 10 دن تک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد میں صحتیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی سننے کو ملی کہ جنگ رک چکی ہے۔ مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ یہ تصور بڑا ہیجان انگیز تھا کہ اس سال میں کرسمس اپنے گھر میں منا سکوں گا۔ آئندہ روز میں نے ایک کارگو فلائٹ پکڑی اور سسلی سے فورٹ ڈکس پہنچ گیا۔ یہاں پورٹ گریسی تک جانے کے لیے میں نے گرے ہاؤنڈ بس پکڑی اور 1.5 گھنٹے میں پورٹ گریسی پہنچ گیا۔ کارگو فلائٹ اور گرے ہاؤنڈ بس کے سفر کے دوران میں نے ایک عجیب سی حوصلہ شکن بات محسوس کی۔ میں اپنی آرمی یونیفارم میں تھا اور میرے بازو پر پلاسٹر بھی چڑھا ہوا تھا، لیکن کسی ایک شخص نے بھی میری خدمات کے حوالے سے کوئی تعریفی جملہ نہیں ادا کیا تھا اور نہ ہی کسی نے مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت کی کہ میرے بازو کو کیا ہوا ہے۔ یہ بے حسی، بیزاری اور مردہ دلی اس طویل اور ہلاکت خیز جنگ کا نتیجہ تھا۔ لوگ جنگ کی ہولناکی کی خبریں سن کر عادی ہو چکے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی اور موت میں کوئی خاص فرق باقی نہیں رہ گیا تھا، بس ضروری تھا زندہ رہنا، اور وہ بھی ہاتھ پاؤں سے سلامت۔ اس ستم ظریف جنگ نے انسانوں کی خوشیوں کو چھین کر ان کے جیون میں ایک کبھی
ختم نہ ہونے والی اداسی اور مایوسی بھر دی تھی۔ پورٹ گریسی نیو جرسی کی ایک مصروف بندرگاہ شمار ہوتی تھی۔ اس مشرقی امریکی پورٹ کی اہمیت کئی لحاظ سے تھی۔ سویلین کے علاوہ یہ ملٹری والوں کی بھی خصوصی توجہ کا مرکز تھی۔ یو ایس نیوی نے یہاں ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ مختلف کارگو شپس کے ذریعے غیر قانونی اسلحہ اور انسانوں کی آمد و رفت بھی جاری رہتی تھی۔ یعنی بدعنوان شپنگ ایجنٹ ذاتی فائدے کی خاطر یہ دھندا چلا رہے تھے، اس لیے نیول پولیس کو چوکنا رہنا پڑتا۔ گریسی پورٹ کی اہمیت اور افادیت کو اس قدر اجاگر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری فیملی کا روزگار بھی اسی بندرگاہ سے جڑا ہوا تھا۔ میں اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میری فیملی میں صرف 2 ہی افراد ہیں، انکل سول اور آنٹی کلارا۔ انہوں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا، پھر میری خواہش پر مجھے فوج میں بھرتی کروا دیا تھا۔ گریسی پورٹ کے بس ٹرمینل پر میری متلاشی نگاہ انکل سول کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی، مگر ان کی کار مجھے نظر آ گئی، وہ بھی ایک کنگ کانگ سائز کے سست الوجود انسان کے ساتھ۔ وہ موٹا شخص انکل کی کار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ سوچ کر میں نے اس کی جانب قدم بڑھا دیے کہ اسے انکل نے مجھے پک کرنے کے لیے بھیجا ہوگا۔ جلد ہی میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بدن ہی سے موٹا تھا، عقل سے نہیں۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناشائی کی چمک پیدا ہوئی۔ مجھے نہ جاننے کے باوجود بھی اس نے بڑے اعتماد سے کہا، سارجنٹ لومیکس، چارلی لومیکس۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا نام لاکروکس ہے، وہ تعارف کراتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے انکل کے اسکریپ یارڈ میں کام کرتا ہوں اور تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں کار کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا۔ میں نے انکل کی سول کار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے پوچھا، تمہارا سامان کہاں ہے؟ بس یہی ایک بیگ ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کے نزدیک زمین پر رکھے ہوئے سفری بیگ کو دیکھتے ہوئے بتایا، میرا سب کچھ اس بیگ کے اندر ہے، میری مکمل دنیا۔ وزن صرف 60 پاؤنڈ۔ لاکروکس نے مذکورہ بیگ کو بسہولت ایک ہاتھ سے اٹھا کر گاڑی کی ڈگی میں پہنچا دیا۔ مجھے یہ سمجھ لینے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ وہ ضرورت پڑنے پر مجھے بھی اسی طرح ایک ہاتھ سے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ سکتا تھا۔ اس بظاہر ڈھیلے ڈالے دکھائی دینے والے شخص میں کسی گینڈے کی سی طاقت۔ میں نے لاکروکس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں توقع کر رہا تھا کہ انکل سول مجھے لینے آئیں گے۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک ہیں، لاکروکس نے گمبھیر لہجے میں بتایا، لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ گھر کا ماحول؟ میں نے تشویش بھرے انداز میں کہا، تمہاری آنٹی۔ اس کے مختصر اور پراسرار جواب نے میری فکر میں اضافہ کر دیا۔ میں اضطراری طور پر پوچھا، آنٹی کلارا کو کیا ہوا؟ انکل سول اور آنٹی کلارا میری کل کائنات تھے، لہٰذا ان کے لیے میرا یوں پریشان ہو جانا ایک فطری عمل تھا۔ وہ دونوں میرے لیے والدین کا درجہ رکھتے تھے۔ تم گھر پہنچ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ لاکروکس نے پہلے سے زیادہ پیچیدہ جواب دیا۔ پھر مجھ سے پوچھ لیا، یہ تمہارے دائیں بازو پر پلاسٹر کیوں جڑا ہوا ہے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ قیدی کہ لاکروکس آنٹی کلارا کی طرف سے میری توجہ ہٹانا چاہتا تھا۔ گھر زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اسے کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ تاہم میرے ذہن و دماغ میں ایک ہی انجان سی گھبراہٹ تھی، وہ یہ کہ گھر میں ماحول خراب کیوں ہے۔ قیدی کے سوال کے جواب میں نے اسے اپنے بازو کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بولا، تم وار ہیرو ہو۔ تم نے اٹلی، سسلی، مشرقی یورپ کے کئی محاذوں پر اپنے ملک کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ کلارا تمہیں بہت چاہتی ہے، مجھے امید ہے وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوگی۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی کلارا کے لیے آب حیات سے کم نہیں۔ لاکروکس ایک بار پھر آنٹی کلارا کو گفتگو کے بیچ میں لے آیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ آنٹی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ میں ان کے لیے فکر مند ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ تو بتا دو آنٹی کو ہوا کیا ہے؟ کوئی خطرناک بیماری؟ اس نے گول مول جواب دیا۔ اس پر عمر کا تقاضا بھی اپنی جگہ کسی خطرے سے کم نہیں۔ لمحاتی توقف کے بعد وہ بوجھل آواز میں بولا، کلارا کی زندگی کا سورج دھیرے دھیرے ڈوب رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ کرسمس وہ ہمارے ساتھ منا سکے گی۔ اوہ! میں ایک افسردہ سی سانس لے کر ہمارے بیچ چند لمحات بوجھل خاموشی میں گزرے۔ ہاربر کی صورتحال اب کافی بہتر ہے، لاکروکس نے بتایا۔ جنگ کے آغاز میں اسکریپ یارڈ کا کام بالکل ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا، مگر اب تمہارے انکل نے کئی ایجنٹس سے معاہدے کیے ہیں، جن کے بعد اب اس کے اسکریپ یارڈ میں خاصی گہما گہمی نظر آنے لگی ہے۔ اس مصروفیت سے اس کا بزنس بھی بڑھا ہے۔ لاکروکس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، تم کون سے معاہدوں کی بات کر رہے ہو؟ جنگ کی تباہ کاریوں نے آدھی دنیا کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا، وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ ملبے کا مطلب ہے اسکریپ۔ چند ملکی اور غیر ملکی ایجنٹس کے ذریعے
یہ اسکریپ ایک ملک سے دوسرے ملک لایا جا رہا ہے اور لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی باقاعدہ معاہدے کے بغیر ممکن نہیں۔ کیا یہ معاہدے انکل سول نے نیول فورس سے خود کیے ہیں؟ میں نے معلومات کی غرض سے پوچھا۔ وہ اتنے زیادہ فعال تو نہیں تھے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، وہ تفہیمی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ معاملات ایک مڈل مین کے توسط سے ہوئے ہیں۔ اس بندے کا نام لیو راس ہے۔ اور ملٹری کا کیا؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ نیوی کے کوسٹ گارڈ کی عقابی نظریں ہاربر پر ہونے والی نقل و حمل پر گڑی ہوئی ہیں۔ انکل کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ میری تشویش کے جواب میں بے پرواہی سے بولا۔ لیو کے نیول آفیسر سے گہرے تعلقات ہیں۔ یہ سارا کام فورس کی بے خبری میں نہیں ہو سکتا۔ لیو ابن الوقت قسم کا شخص ہے، سامنے والے کی ضرورت اور کمزوری کو فوراً تاڑ لیتا ہے۔ میرا خیال ہے وہ نیول آفیسر کے منہ بھی بھر رہا ہے۔ پیسہ آتا ہوا کسے برا لگتا ہے چارلی؟ تم ٹھیک کہتے ہو۔ میرے لہجے میں کڑواہٹ گل گئی۔ اس نامراد جنگ نے ہمیں بہت بے حس، مفاد پرست اور بغیرت قوم بنا دیا ہے۔ ہمارے سارے زرعی اصول اور عظیم قوانین مٹی میں مل کر رہ گئے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ لاکروکس کے معنی خیز الفاظ میری سماعت سے ٹکرائے۔ جو بھی ہو رہا ہے وہ اس مقولے کی عملی تفسیر ہے۔ میں نے اس کے خیالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں تو سمجھتا ہوں زندگی کی گاڑی کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے، لاکروکس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان معاہدوں کے بعد تمہارے انکل کے بزنس کا پہیہ بڑی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے۔ اب ہم متواتر اسکریپ کی شپمنٹس حاصل کر رہے ہیں، گاڑیاں، ٹرک، لوہے سے بنی ہوئی دوسری چیزیں، سب کچھ ہمارے اسکریپ یارڈ میں تمہیں نظر آئے گا۔ میں سمجھتا ہوں لیو راس سے مل کر تمہیں بہت ہی اچھا لگے گا، بڑا ہی باتدبیر بندہ ہے۔ اس کے بعد بھی لاکروکس بہت کچھ کہتا رہا، لیکن میں نے اس کی ان باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ان لمحات میں صرف اور صرف آنٹی کلارا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اپنے درمیان پا کر انکل اور آنٹی بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ میں آنٹی کی بیماری سے بخوبی واقف تھا، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہوں گی۔ لاکروکس نے غلط نہیں کہا تھا، آنٹی کی حالت واقعی تشویشناک تھی۔ میری آمد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہاتھ سے پرتکلف ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ انکل نے آنٹی کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرس بھی رکھ لی تھی۔ جب میں جنگ پر گیا تو آنٹی کے لیے کوئی ایسا بندوبست موجود نہیں تھا۔ نرس کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بے نام سی بے چینی بیدار ہو گئی تھی۔ نرس کا نام لارا تھا۔ وہ آنٹی کی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے ڈنر ٹیبل تک لائی تھی۔ اس وقت میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ایک گوری چٹی نیلی آنکھوں والی بلانڈ تھی۔ اس کا حسن بے مثال اور شادابی جاذب نظر تھی۔ پہلی نگاہ میں وہ جرمن لگتی تھی۔ باب کٹ بالوں نے اس کی شخصیت کو پرکشش بنا رکھا تھا۔ بلا شبہ لارا جوان اور بھرپور عورت تھی۔ ڈنر کے دوران میں ہمارے بیچ میں بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر صحیح معنوں میں یہ گفتگو میرے اور انکل سول کے درمیان ہی ہو رہی تھی۔ نرس کی توجہ آنٹی کلارا پر مرکوز تھی۔ وہ ہمیں نظر انداز کرتے ہوئے آنٹی کو کھانا کھلا رہی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ انکل باتیں تو مجھ سے کر رہے ہیں، لیکن ان کی نگاہیں بار بار نرس کے سراپا کی خبر گیری کرنے میں لگ جاتی تھی۔ میں نے انکل کی نگاہوں میں نرس کے لیے بہت کچھ اسپیشل دیکھا تھا۔ ایک جنگ سے باہر آنے کے بعد دوسری جنگ کا سامنا۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ نرس کی ذات میں انکل سول کی دلچسپی کسی بڑے طوفان کی پیشگی اطلاع کی طرح لگ رہی تھی۔ ڈنر کے بعد میں اور انکل سگریٹ نوشی کے لیے ٹیرس پر آ بیٹھے۔ میں نے ٹٹولتے ہوئے انداز میں پوچھا، انکل نرس کو آپ نے آنٹی کلارا کی دیکھ بھال کے لیے ہی رکھا ہے نا؟ وہ کسی انمول خزانے سے کم نہیں، انکل نے خوابناک لہجے میں جواب دیا۔ کیا تمہیں ایسے نہیں لگتا؟ انکل کا آخری جملہ عجیب سا تھا۔ وہ نرس کے بارے میں میری رائے جاننا چاہتے تھے۔ میں نے محتاط الفاظ میں جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ لارا اپنی کام میں خاصی مہارت رکھتی ہے۔ وہ بڑی احتیاط سے آنٹی کو ڈائننگ ٹیبل تک لے کر آئی تھی۔ وہ گہری توجہ کے ساتھ انہیں ڈنر کراتی ہے۔ وہ خدا کی ایک بیش بہا نعمت ہے، تم اسے جنت کا تحفہ سمجھ لو۔ انکل لارا کی شان میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے بولے، اس اللہ کی بندی نے تمہاری آنٹی کو بڑے سلیقے سے سنبھال رکھا ہے۔ میں ڈاکٹروں سے نمٹ سکتا تھا اور نہ ہی دن رات کلارا کے پاس رہ کر اس کی خدمت کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ تمہاری آنٹی کو ہر وقت کوئی نہ کوئی قریب چاہیے جو اسے ویل چیئر سے نکال کر بیڈ پر لٹائے، واش روم لے جائے، وقت پر دوائیاں دے اور کھانا کھلائے، الغرض ہر طرح سے کلارا کا خیال رکھے۔ سچ پوچھو تو لمحاتی توقف کے بعد انہوں نے اپنے سانس ہموار کی، پھر عقیدت برے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولے، کلارا کے لیے لارا کے خلوص اور ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے میری دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے گھٹنوں پر جھک کر اس عظیم عورت کی تعظیم کروں۔ مجھے یقین ہے لارا ایک بہت اچھی نرس ہوگی اور آنٹی کے لیے انتہائی مفید بھی۔ میں نے اپنے خدشات کے اظہار کی ابتدا کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، مگر آپ اس کے لب و لہجے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے تو یہ جرمن لگتی ہے۔ جرمن، پولش، چیک، انکل نے جواب دیا۔
یہ ان میں سے کسی کیمپ میں کام کر چکی ہے۔ نصف درجن سے زیادہ زبانیں پوری روانی سے بول اور سمجھ لیتی ہے، بشمول انگلش۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر پوچھا، انکل کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ آپ کو کہاں ملی؟